بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں. آج میں بات کروں گی ایکشن ریسرچ میتھڈ کے بارے میں. ایکشن ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی مسئلے کو جو کسی بھی تعلیمی ادارے میں درپیش ہو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے. ہمارے ہاں جب تعلیمی اداروں میں ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، کلاسز سیشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں اور کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر ویک ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہماری ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس کو متاثر کر رہا ہے، اور اگر اس مسئلے کو ہم نے حل نہ کیا تو اس صورت میں ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس جو ہے اس میں پرابلم پیدا ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے ڈسپلن ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، بچے کلاس میں زیادہ تر لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ٹیچر کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے جن کی صبح ارلی کلاسز ہیں وہ لیٹ آتے ہیں. بعض ٹیچر جن کی لیٹ کلاسز ہیں وہ عموماً لیٹ نہیں بیٹھنا چاہتے، جلدی گھر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کے پاس مناسب فرنیچر نہیں ہے، گرمی ہے، پنکھے نہیں ہیں، یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور کمرہ جو ہے اس میں ونڈوز کو بند کرنے کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے کہ ہوا نہ آئے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یا پھر یہ کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ مناسب سبجیکٹ کو سمجھ نہیں پا رہے. تو اس صورت میں اگر ہیڈ ٹیچر ان مسائل پر توجہ نہ دے، یا ہیڈ ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے جو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کسی جگہ پر بھی موجود ہے، اگر ان مسائل کو فوری نہ حل کیا جائے تو یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس نتیجے میں یہ تعلیمی سیشن میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہوتا یہ طریقہ ہے کہ جو اسکول کا پرنسپل ہے وہ چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ایکشن ریسرچ کرتے ہیں، یعنی فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں. لیکن اس طریقے سے ایکشن لیتے ہیں کہ یہ معلوم کریں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچا جائے. ایکشن ریسرچ کا اپنی کوئی میتھڈالوجی نہیں ہوتی. اس میں جو پرنسپل ہیں اسکول کے وہ اپنی سوچ کے حساب سے کوئی بھی میتھڈالوجی یوز کر کے، ڈسکرپٹیو ریسرچ کا کوئی طریقہ یوز کر کے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا کوئی طریقہ یوز کر کے، ہسٹوریکل ریسرچ کا کوئی طریقہ یوز کر کے، جس قسم کا پرابلم ہوتا ہے اسی قسم کا ریسرچ میتھڈ یوز کر کے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے. اب اگر فار ایگزامپل ہم یوں سمجھیں کہ جونیئر سیکشن میں جو سیکشن انچارج ہے وہ پرنسپل کو آ کر بتاتے ہیں یا بتاتی ہیں کہ ہمارے جونیئر سیکشن میں جو پیرنٹس ہیں ان کی کمپلینٹ ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے لیے فرنیچر پورا نہیں ہے، اور زیادہ بچے ہیں اور کلاس میں فرنیچر کم ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں. لائٹنگ کا پراپر بندوبست نہیں ہے، فین پراپر نہیں لگے ہوئے، اور یا یہ بتاتے ہیں کہ ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس سے پیرنٹس مطمئن نہیں ہیں. تو اس کے لیے جو پرنسپل ہیں وہ سیکشن انچارج سے ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل ہم اس پورشن میں راؤنڈ لیں گے جبکہ ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہو رہا ہوگا، اور پھر ہم یہ معلوم کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. اس میں کیا طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں وہ آبزرویشن کا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اسکول ہیڈ اور جو کلاس انچارج ہیں وہ اگلے دن جو ہیں وہ اسکول کا راؤنڈ لیں گے، اور کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں ڈیٹا جو ہے وہ آبزرویشن کے تھرو وہ لے سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے ڈیٹا لے رہے ہیں کہ وہ ہر کلاس میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے چیک کر رہے ہیں کہ طالب علموں کی تعداد کتنی ہے، کلاس میں فرنیچر کتنا ہے، لائٹنگ کی ارینجمنٹ کیسی ہے، وہاں پہ کتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ بچوں کے لیے مناسب ہیں اور کتنی اور چاہیے، فینس کتنے ہیں اور کیا صورتحال ہے. یہ ہو گیا کوانٹیٹیو ڈیٹا جو کہ وہ نمبر کی صورت میں لکھ لیں گے. اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کلاسز میں ٹیچنگ لرننگ کی صورتحال کیا ہے، ٹیچرز کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور یہ پرفارمنس جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس میں بچوں کی کتنی شمولیت ہو رہی ہے اور کتنا افیکٹو لیسن ہے. اس کے بارے میں وہ سیٹسفیکٹری ان سیٹسفیکٹری ہے جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک چیک لسٹ بنائی ہے اس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، اور یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہو جائے گا. اس طریقے سے جو بھی ڈیٹا پرنسپل اور سیکشن انچارج لے کے جائیں گے فوری طور پر بیٹھ کر اس پر بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر فرنیچر کم ہے تو ہمیں کتنی جلدی یہ فرنیچر جو ہے وہ بچوں کو مہیا کرنا ہے، بچوں کی تعداد کتنی ہے، اسکول میں فین لگائے جائیں، لائٹنگ کا بندوبست کیا جائے. اور ٹیچر کی اگر لگا کہ ان کی ٹیچنگ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو فوری طور پر آپس میں بات کر کے کوئی بھی ویکینڈ پہ ان کے لیے ٹریننگ سیکشن رکھا جا سکتا ہے. تو
تو یہ ہو گئی آبزرویشن، اور آبزرویشن میں کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو دونوں آبزرویشن ہوئی، اور فوری طور پر ایکشن یعنی فوری ایکشن لیا گیا، پلان بنایا گیا ایکشن کا، اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں چاہیے وہ فوراً پرووائڈ کی گئیں، اور یہ کہ ہفتہ 10 دن میں ہم یہ کام کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہے وہ افیکٹو ہو سکے۔ اچھا، دوسرا طریقہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر کو یہ لگتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ پلیزنٹ نہیں ہیں، وہ اسٹریس کا شکار ہیں، ورکنگ انوائرمنٹ بہتر نہیں لگ رہی، اور اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو پرنسپل جو ہیں وہ فوری طور پر تمام اسٹاف سے، جونیئر، سینئر، ہیڈ، کالج، یونیورسٹی، جہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ٹینشن موجود ہے یا ورکنگ کنڈیشن بیٹر نہیں لگ رہی یا اسٹریس موجود ہے، تو اس صورت میں فوراً آن لائن سروے کروا لیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہاں پر آپ کی معلومات جو ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھی جائیں گی۔ کانفیڈینشیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضرور بتایا جائے گا کہ اسٹریس کے ریزنز کیا سامنے آئے ہیں یا ورکنگ انوائرمنٹ میں کیا پرابلم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کس نے کیا بتایا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ جونیئر سیکشن میں جو ہے وہ کس ٹیچر نے کیا بتایا یہ نہیں بتایا جائے گا، یعنی کسی کا نام نہیں بتایا جائے گا۔ ہاں، کلیکٹیو جو پرابلم ہے ان کو معلوم کر کے اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آن لائن سروے جو ہے وہ جو ہی دیا جائے، یا اگر آن لائن سروے ممکن نہیں ہے تو ہارڈ فارم میں پرفارما دے دیا جائے اور ٹیچرز کو بتایا جائے کہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے گی، تو یہ ایک ویک میں جو ہے وہ معلومات آ جاتی ہیں، اور جو ہی معلومات آئے فوراً جو ہے وہ فریم ورک بنایا جائے، پلان بنایا جائے اور ایکشن لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جس حد تک ممکن ہو اور جو ہے وہ جتنی گنجائش نکلے ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ اسکول کی ورکنگ انوائرمنٹ بہتر ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک ایکشن ریسرچ ہے کہ فوری طور پہ ڈیٹا لیا جائے اور فوری طور پہ عمل کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر ورکنگ انوائرمنٹ بہتر نہیں ہے تو یہ مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے ایکشن ریسرچ کا کہ بعض اوقات جو اسکول کے مختلف سیکشنز کے ہیڈ ہیں یا کالج کے یا یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہیں، وہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیچنگ لرننگ کروائی جا رہی ہے اور جو ٹریننگ کے سیشن جو ہیں وہ ٹیچرز کو پرووائڈ کیے گئے تھے، ان ٹریننگ سیشن کے مطابق جو ٹیچنگ لرننگ ٹیچرز نے سیکھی ہے ان سے ہمیں اتنے بہتر ریزلٹس نہیں مل رہے جتنے بہتر ریزلٹس ہمیں ملنے چاہیے۔ اور اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ آڈیو ویژول ایڈس آ گئی ہیں، اور آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے اگر پڑھایا جائے تو پڑھائی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں پرنسپل سیکشن ہیڈ سے آ کر بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کہ اب بتائیے کہ طالب علموں کی پرفارمنس جو ہے وہ جہاں پر ہے ہم اس کو کیسے امپروو کریں، کیونکہ ہمیں جو گریڈز ملے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آئے اسٹوڈنٹس کے، یا ان کی جو پرسنالٹیز ہیں یا ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں آئی جتنی ہمیں چاہیے۔ تو سیکشن ہیڈ یا جو بھی سیکشن انچارج ہیں وہ پرنسپل کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور میٹنگ میں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نئے ٹیچنگ میتھڈس آ چکے ہیں، اگر ہم آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے یا ہم پروجیکٹر کے ذریعے یا ملٹی میڈیا کے ذریعے کسی بھی طرح اگر ہم طالب علموں کو پڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس مل جائیں۔ تو ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فوری پڑھانے کا طریقہ چینج کریں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ طریقے سے بھی ریزلٹس اچھے نہ ملے، تو اس صورت میں بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس میں تو ہٹ جائے گا۔ تو اس میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کے 5 یا 6 ٹاپکس جو اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں ان 5 یا 6 ٹاپک کے بعد اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لے لیا جائے، اور اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈ کو چینج کر لیا جائے۔ سے فار ایگزامپل آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے وہی 5-6 ٹاپک دوبارہ پڑھائے جائیں، اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا طالب علموں کی کارکردگی آڈیو ویژول ایڈ سے پڑھانے سے بہتر ہوئی ہے، اور اگر فرق پڑا ہے تو اس صورت میں یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا طریقہ جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر نے اختیار کیا ہے، اور اگر طالب علموں کی کارکردگی جو ہے وہ آڈیو ویژول ایڈ سے بہتر ہو گئی ہے تو اس صورت میں یہ کہ جو پرانا طریقہ ہے اس کو پڑھانے کا انداز تھوڑا کم کر دیا جائے، اور جتنا ممکن ہو آڈیو ویژول ایڈس یا نئے پڑھائی کے طریقے جو کہ تجرباتی طور پر اسکول میں چیک کر لیے گئے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک ویک میں جیسے ایک کلاس ایک ہفتہ 5 یا 6 ٹاپک پڑھ چکی ہے، ان کا ٹیسٹ لے لیا، اگلے ہفتے آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے پڑھا لیا گیا، اگلے ہفتے گروپ ڈسکشن کے ذریعے پڑھا لیا گیا، اور اگر پرفارمنس دونوں میں بہتر آئی ہے تو پھر انہی ٹیچنگ میتھڈس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ تو صورت میں یہ کہ یہ تجرباتی تحقیق کا طریقہ ہے جس کو فوری طور پر استعمال کر کے طالب علموں کی جو ٹیچنگ لرننگ کا سلسلہ ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ایکشن ریسرچ میں ایک اور طریقہ بھی ہسٹوریکل ریسرچ کا بھی یوز ہو سکتا ہے، جیسے پرنسپل کو یہ معلوم ہو
کہ ان کے اسکول کالج یونیورسٹی میں 10 سال پہلے جو طالب علموں کی پرفارمنس ہوتی تھی اور جتنے زیادہ بہتر گریڈز اور جتنی پوزیشنز اور جتنی پرفارمنس 10 سال پہلے ہمارے کالج یونیورسٹی کی تھی وہ اب نہیں ہے. تو اس کے لیے پرنسپل جو ہے وہ ہسٹوریکل ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ اپنے ساتھ خود مل کر اور اپنے 2-3 سینئر اسٹاف ممبرز کو جو کہ جونیئر حصے میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، سینئر میں پڑھاتے ہیں، یا کالج یونیورسٹی جہاں بھی جس ریلیونٹ پورشن سے متعلق ریسرچ کرنی ہے ان سے متعلق کچھ سینئر اسٹاف ممبرز کو ساتھ شامل کر لیا جائے. پرانا جو ڈیٹا موجود ہو وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا نکالا جائے، دیکھا جائے کہ ٹیچنگ لرننگ کے طریقے کیا تھے، کس انداز میں جو ہے وہ پڑھائی ہوتی تھی، کیا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ تھی، اور طالب علموں کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے کیا اسٹریٹجیز یوز ہوتی تھیں. جب یہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ایکسپیریمنٹلی اس طریقے کو ہفتہ 10 دن استعمال کر کے دیکھا جائے، اور اگر وہ بہتر ہوں تو اس صورت میں جو ڈیٹا ہسٹوریکل ریسرچ کے ذریعے ملا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ 10 سال پہلے ہمیں زیادہ بہتر اسٹوڈنٹس دے رہی تھیں، زیادہ بہتر جو ہے وہ بہتر پرفارمنس اسٹوڈنٹ کی مل رہی تھی، بہتر پرسنالٹیز مل رہی تھیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم کنٹینیو کریں گے، جو ہم نے ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے بھی دیکھ لیا کہ کنٹینیو کرنے سے طالب علموں کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، تو ہم ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ایکشن ریسرچ ایز سچ صرف ایک نام ہے، یعنی کسی کام کو کسی بھی ریسرچ میتھڈ کے ذریعے یا کسی مسئلے کو کسی بھی ریسرچ میتھڈ کے ذریعے، چاہے وہ سروے آبزرویشن کا طریقہ ہو، چاہے وہ سروے کا طریقہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہو یا ہسٹوریکل ریسرچ ہو، یعنی جس قسم کا ٹاپک ہے اسی ریسرچ میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی ایجوکیشنل پرابلمز ہیں ان کو فوری طور پہ سالو کر لیا جائے، تو اس کو ہم ایکشن ریسرچ کا نام دیتے ہیں. اکثر ٹیچرز جو بڑے کریٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے کلاس روم میں ایکشن ریسرچ کا طریقہ اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یہ پرفارمنس مل رہی ہے، تو اگر ہم ٹیچنگ میتھڈس کو چینج کر دیں یا ہم یہ ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کریں تو ہمیں زیادہ بہتر پرفارمنس مل سکتی ہے. یا اسکول میں بچوں کی انرولمنٹ کم آ رہی ہے یا بچے کم آتے ہیں، اگر ہم پڑھائی کے لیے کچھ تھوڑا سا ایکٹیویٹی میتھڈ کو بڑھا دیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ سے پڑھیں گے اور انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. یا بعض اوقات ٹیچرز کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ زیادہ محنت نہیں کر رہے، تو اس کے لیے وہ موٹیویشن کی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. تو یعنی یہ کلاس میں ٹیچر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں ایکشن ریسرچ. بات صرف اتنی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی مسئلے کو دیکھا جائے، اس مسئلے کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کام کرنے کے لیے پلان بنایا جائے اور فوری طور پر کسی نتیجے تک پہنچا جائے، تو اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. ایکشن ریسرچ جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں فوری مسائل کو فوری حل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے جو اسکول کے ہیڈز ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ اپنے کلاس روم میں چھوٹے موٹے مسائل کو بڑی جلدی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. آپ کی توجہ کا، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ.